خوبصورت کب ہوگی؟ جب اس کے اندر پتی ورتا ہوگی، اپنے شوہر کی فرما برداری ہوگی، پتی ورتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا کسی کے سامنے میں اللہ کے علاوہ، تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے میں سجدہ کرے۔ عورت کی نظر میں شوہر کا ایک مقام ہونا چاہیے۔ کوکلانان سوارا روپم ناری روپم پتی ورتم ودیا روپم کروپارام شما روپم تپسویتم۔ ودیا علم، ایک آدمی ہے بہت ہی بدصورت ہے لیکن اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس علم ہے، وہی علم نے اس کے اندر حسن پیدا کر دیا اور وہ آپ کا ڈی او بن گیا، ڈی پی او بن گیا، ڈی ایم بن گیا، جبکہ وہ بالکل بدصورت ہے دیکھنے میں، علم نے اس کو حسین بنایا۔ گروپارام شما روپم تپسویتم۔ اور اس کے بعد یہ جو جتنے بھی ہم ظاہر بن جائیں، جتنے بھی عارف باللہ بن جائیں، سب کچھ بن جائیں، لیکن اگر ہمارے اندر ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے میرے بھائی، تو ہماری پہچان نہیں ہے۔ کتنا ہی ہم سب کچھ کر لیں لیکن ہم بڑا نہیں بن سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے ہمارے اندر میں معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ اور یہی چیز ہمارے نبی نے ہمیں سمجھائی، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ یتر ناریستو پوجینتے رمنتے تتر دیوتاہ۔ تو جہاں پر پوجا ہوتی ہے، پوجا میں سیوا سنتوشٹی سمان، اسی لیے کہا کہ لوگوں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں کا ناس کا تذکرہ ہوا، ہم نے تم کو پیدا کیا من ذکر و انثی، ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تم کو مختلف شعبوں میں، مختلف قبائل میں، مختلف برادری میں، مختلف جاتی میں بانٹ دیا۔ لتعارفوا، ایسا اس لیے کیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو کہ فلاں آدمی ہے اور وہ فلاں برادری کا ہے، یہ صرف پہچان کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لیکن یاد رکھنا، تمام تر برادریوں میں پیدا کرنے کے باوجود، تمام تر خاندانوں میں پیدا کرنے کے باوجود، تم میں سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں باعزت اگر کوئی ہے، سمان والا ہے، عزت والا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہے، اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کا لحاظ کرنے والا ہے، اللہ کا ادب کرنے والا ہے، اللہ کا خیال کرنے والا ہے، اتقاکم، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ہم لوگ متقی بن جاتے ہیں۔ متقی کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم لوگوں کی زبان میں، عرف عام میں، کہ تسبیح ہاتھ میں ہے، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد چائے کی دکان میں بھی تسبیح چل رہی ہے، چائے کی گھونٹ بھی لیتے ہیں، اس کے بعد تسبیح بھی چلتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں اس کو تقویٰ نہیں کہا گیا۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے حضرت مولانا برہان صاحب، ہمارے استاد محترم رحمت اللہ علیہ، وہ کہا کرتے تھے کہ تقویٰ کہتے ہیں احساس جرم کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ احساس جرم کا نام تقویٰ ہے۔ آدمی ایک بہت بڑا جرم کر لیا اور اس کے اندر میں احساس نہیں ہے اور وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، احساس نہیں ہے اپنے جرم کا، اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہے، وہ متقی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو گناہ کرے اور گناہ کے بعد میں وہ توبہ اور استغفار بھی کر لے، اللہ کے سامنے میں جھک جائے، اللہ سے ڈرے، اللہ کی خشیت اس کے اندر میں ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کا سب سے زیادہ لحاظ کرنے والا ہو، اور یہی اللہ کا لحاظ جب ہم کرنے والے بن جائیں گے تو ہمیں اللہ کا خیال کرنا، ہم اللہ کا خیال کرنے والے بن جائیں گے تو ہر جگہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے۔ مسجد میں بھی جائیں گے وہاں پر بھی اللہ ہمارے سامنے میں ہوگا، اور مسجد سے باہر جائیں گے وہاں پر بھی اللہ ہمارے سامنے میں ہوگا۔ اللہ کی خشیت اصل ہے بھیادسیاگنستپتی بھیاتپتی سوریہ بھیادندراچ وایو سمیت بھاوتی پنچم، دنیا کی ہر چیز کے اندر بھی اللہ کی رحمت۔
اللہ کا خوف ہر چیز میں ہے. ایک پتھر قرآن پاک میں آیا کہ پتھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے. بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جو لڑک جاتے ہیں, گر جاتے ہیں من خشیت اللہ, اللہ کے ڈر سے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, اور بعض پتھر وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اس کے اندر سے ناریں جاری ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارے اندر میں کوئی خوف نہیں. بھیادسیاب نستپتی بھیاتپتی سوریاہ کٹ اپنشد ایک کتاب ہے, 9 اپنشد میں سے ایک اپنشد ہے کٹ اپنشد. اس کو ایک کتاب ہے کٹ اپنشد, بولتا ہے بھیادسیاب نستپتی بھیاتپتی سوریاہ. اللہ تو وہ ہے جس کے ڈر سے سورج کے اندر میں تپش کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے, جس کے ڈر سے سورج گرم ہے, سورج چل رہا ہے اپنے ایک نظام کے مطابق, اپنے ایک وقت متعین تک وہ چلتا رہے گا. بھیادسیاب نستپتی, اور جس کے بھے سے, جس کے ڈر سے, جس کے خوف سے, جس کی دہشت سے آگ کے اندر میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے, ایک لکڑی کے اندر میں جلنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. لکڑی ہری ہے, بعض لکڑی آڑی ہوتی ہے, آپ اس کے اندر میں اس کو رگڑ دیجیے آپس میں, وہ لکڑیاں جل پڑتی ہیں, پتے جل پڑتے ہیں, وہ ٹہنیاں جل پڑتی ہیں. یہ کون کرنے والا ہے؟ یہ خدا کی ذات ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور بہت سارے پتھر وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اس سے پانی نکل پڑتا ہے. پتھروں کے اندر سے پانی نکل پڑتا ہے. یہ پتھروں کی ہر چیز کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ اور اس کے اندر میں شعور رکھا ہے. ہم جس زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس زمین کے اندر میں شعور ہے. اگر ہم پہاڑوں کے اندر میں چھپ رہے ہیں, پہاڑوں کے اندر بھی شعور ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح, اللہ کا گنگان کرتی ہے, اللہ کی تعریف کرتی ہے, اللہ کی تسبیح و تحمید کرتی ہے. اور قرآن پاک نے کہا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, اے لوگو لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو. ایک آدمی گناہ چاہے وہ پتھروں کے اندر میں چھپ کر کیا ہو, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو وہ نکال کر باہر کرے گا. قیامت تک اس کو باہر نکالنا ہے. اگر نیکی کیا نیکی بھی نکال دے گا, اور باہر کیا ہے, اور اگر برائی کیا تو برائی کو بھی نکال دے گا. بھیادسیاگنستپتی بھیاتپتی سوریاہ, اس کے بھے سے, اس کے ڈر سے. خدا تو وہ ہے جس کے ڈر سے اگنی میں, آگ کے اندر میں جلانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے, ورنہ آگ کی کیا مجال ہے, آگ کی کیا طاقت ہے کہ وہ جل پڑے. بھیادسیاگنستپتی بھیاتپتی سوریاہ, اور جس کے بھے سے, جس کے ڈر سے, جس کی دہشت سے اور جس کے خوف سے سورج کے اندر میں تپش پیدا ہوتی ہے. بھیادسیاگنستپتی بھیاتپتی سوریاہ بھیادندراشچ وایوشچ مرتردھاوتی پنچماہ, اور جس کے ڈر سے ہوا والے فرشتے, بھیادندراشچ وایوشچ, اور پانی والے فرشتے اور موت والے فرشتے, یہ سب اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں. یہ سب اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں. لیکن اے انسانوں, ہم نہیں سمجھتے ہیں. ہم مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن پاک کی دولت سے نوازا اور اسلام مذہب دیا, لیکن افسوس کے ساتھ ہم کہنا پڑتا ہے کہ ہم خود مسلمان ہیں. بہت افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا ہے. پتہ نہیں ہم کون سے مسلمان ہیں. چہرے ہمارے اسلامی ہے, شکل صورت ہماری اسلامی ہے, سب کچھ اسلامی ہے, لیکن ہم اوپر سے خالی ہیں. اندر میں جو کچھ بھی ہو, اوپر سے ہم لوگ بھرے ہوئے, لیکن اندر سے خالی ہیں. جس میں ایک شیر ہوتا ہے, ایک شیر ہوتا ہے جو ممی ہوتی ہے. آپ دکانوں میں چلے جائیے, لگے گا کہ وہ شیر کھڑا ہے, لیکن وہ شیر نہیں, وہ بناوٹی شیر ہے. اسی طریقے سے ہم لوگ مصنوعی مسلمان ہیں. اس شیر سے کسی کو دہشت, کسی کو خوف پیدا نہیں ہو سکتا ہے. ہم مسلمان ہیں. وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ, تم سے دنیا مرعوب نہیں ہوگی. تمہاری تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی, لیکن تم سے دنیا مرعوب نہیں ہوگی, اس لیے کہ بناوٹی مسلمان ہیں ہم لوگ. اصل اسلام تو یہ ہے, اصل اسلام یہ ہے کہ ہمارے اندر میں جو کچھ ہے وہ زبان بولے, اور زبان میں جو کچھ ہے وہی اندر بولے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام دیا ہے, زبان حال, زبان قال, ہر چیز
ہماری یہ بیان کرے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے مذہب اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اس کے والدین، اس کے ماتا پتا، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بچہ تو پیدا ہوا مسلمان ہو کر کے، مسلمان بچہ جو ہماری کوکھ میں جنم لیا تو مسلمان بچہ تھا، اسلام پر پیدا ہوا تھا، لیکن ہم نے اس کو یہودی بنا دیا، نصرانی بنا دیا اور مجوسی بنا دیا۔ ہاسپٹل میں ہمارا کبھی کبھی جانا ہوتا ہے، ایک مرتبہ ہم گئے تو پورا پریوار بالکل ناچ رہا تھا، پورے ہاسپٹل میں ناچ رہا تھا، یہ صدر ہاسپٹل میں۔ ہم نے پوچھا کیا معاملہ بھائی، کیوں ناچ رہے ہیں لوگ؟ بولا کہ بیٹا ہوا ہے، مسلمان ہیں ناچ رہے ہیں، سب لوگ ناچ رہے ہیں، بالکل سب۔ کہاں حیا کی چادر، یہ سب ختم۔ جہاں حیا ہوگی وہاں اسلام ہوگا، جہاں اسلام ہوگا وہاں حیا ہوگی۔ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اللہ تعالیٰ جب ہم سے ناراض ہوا تو سب سے پہلے ہم سے حیا کی چادر اور حیا کا لباس ہم سے چھین لیا۔ سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذلیل کیا، یہاں حیا کی چادر ہماری بہن بیٹیوں کے سر سے اتار دیا۔ اللہ ہم سے ناراض ہے میرے بھائی۔ جس گھر میں بہن بیٹی کے سر پر چادر نہ دیکھیں اور بہن بہن کا جسم آدھا ننگا، ہماری ماں کا جسم آدھا ننگا ہو، سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیا، اس خاندان کو ذلیل کر دیا۔ یہاں سے ایمان کو چھیننے کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے کر لیا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اور اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا ہی نہیں آپ کے اندر میں تو جو چاہیے وہ کریے، جو چاہیے وہ کریے۔ آپ کو معلوم ہے جب ہماری ماں بہن بیٹی جب ہمارے گھر سے ودا ہوتی ہے تو اس کے سر پر گھونگھٹ ڈالا جاتا ہے، اور وہ گھونگھٹ سینہ تک ہوتا ہے، یہاں تک ہوتا ہے۔ پردہ کرایا جاتا ہے کہ بیٹی، باپ جب بیٹی کو ودا کرتا ہے، ایک ماں جب اپنی بیٹی کو ودا کرتی ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، جب ایک بیٹی گھر سے ودا ہوتی ہے تو یہاں تک اس کا پردہ کرایا جاتا ہے کہ بیٹی تمہارا سب کچھ چھوڑ جائے، جو میں نے آج پردہ کرا دیا ہے وہ پردہ تمہارا کبھی چھوٹنے نہ پائے، تمہارا گھونگھٹ تمہاری پہچان ہے، تمہارا گھونگھٹ، تمہارا لباس یہی تمہاری پہچان ہے۔ مرتے دم تک یہ پردہ تم پر پڑا رہنا چاہیے۔ جب سیتا کا بنواس ہوا، شری رام جی کا سیتا کے ساتھ میں جب بنواس ہوا، لکشمن ان کے ساتھ میں تھے، یہ سب لوگ، راون نے ان کا ہرن کر لیا، شورپنکھا، اور وہ ہرن کا قصہ بھی یہ ہے، ان کو جو وہاں سے اغوا کیا گیا، اپہرن کرایا گیا، اس کا قصہ یہ ہے، مختصر طور پر میں آپ کو بتا دوں۔ راون کی ایک بہن تھی جس کا نام تھا شورپنکھا، وہ آئی اور اس کی نظر رام پر پڑی، شری رام جی پر۔ اس کے بعد تو پھر یہ ہوا، انہوں نے اس کو اپنے اس میں کرنا چاہا، دام میں، جو کہ غلط تھا۔ اس چیز کو ان لوگوں نے برداشت نہیں کیا بنواس کے دوران میں کہ ایک عورت غلط نظر ڈالے گی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ان لوگوں نے مل کر کے شورپنکھا کے ناک کان یہ سب کاٹ دیے، اس کا مسئلہ کر دیا۔ بہن تھی، لنکا کا راجا ہے، بہن یہاں سے پہنچی، کوئی بھی بہن ہو، آپ کی بہن، ہماری بہن، آپ کے ساتھ میں آپ کے پاس جب اس پوزیشن میں پہنچے گی، اس کی ناک بھی کٹی ہوئی ہے، اس کے کان بھی کٹے ہوئے، پورے چہرے کا مسئلہ کیا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جوش اندر سے پیدا ہوگا۔ پھر اس کے بعد راون نے بدلہ لینے کے لیے، انتقامی طور پر انتقام لینے کے لیے سیتا کا اپہرن کیا، ایک سادھو کے لباس میں وہ پہنچا، اور اس کے بعد پھر سیتا کا اپہرن کر لیا۔ ہا سیتایا کیمنیتا مم ہردوگتا کو بھگوان کنگ درشٹا، شری رام جی کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بھگوان ہیں۔ شری رام کو جی کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے بھگوان ہیں، یہی ہمارے گاڈ ہیں، یہی ہمارے لارڈ ہیں۔ تو میرے بھائیو، شری رام سے پہلے کون سا رام تھا جس کی پوجا شری رام کے پتا جی نے کری، دشرتھ نے؟ اس سے بھی پہلے تو کوئی رام ہوگا جو خدا ہوگا، کیا اس
کوئی معبود نہیں تھا، اس سے پہلے کوئی خدا نہیں تھا، اس سے پہلے کوئی رام نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خدا پیدا ہوا بہت دنوں کے بعد پیدا ہوا جس کو تم نے پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتا تھا کو بھگوان کم درشٹا۔ شری رام جی کے بارے میں آتا ہے وہ ایک مریادہ پروش، راجا تو ہو سکتے ہیں لیکن معبود نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ انسان ہے۔ انسان جو ہوتا ہے وہ عظیم ہوتا ہے، وہ اللہ جو ہوتا ہے وہ عظیم ہوتا ہے، وہ ازلی ہوتا ہے، ابدی ہوتا ہے، وہ اول ہوتا ہے، وہ آخر ہوتا ہے، وہ نراکار ہوتا ہے، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی ہے۔ نہ تتر سوریو بھاتی نہ چندر تارکم نیما ودودھ بھاتی کوتی عوام اگنی، وہاں تو سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ سکتی ہے اور نہ وہ چاند تارے پہنچ سکتے ہیں، یہ سب مخلوق ہے۔ اس اگنی کو جلا کر کے تم اس کو ڈھونڈ رہے ہو، یہ اگنی، یہ آگ، یہ شمع، یہ کیسے تم اس کو جلا کر کے اس کو ڈھونڈنے نہیں پہنچ سکتی ہے وہ تمہاری۔ شری رام جی ایک ایک پیڑ کو، ایک ایک پودے کو ایسے پکڑ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہاں سیتیا، ہائے میری سیتا، من ہردے گتا میرا دل چلا گیا، من ہردے من منا میرا ہردے منا دل گتا میرا دل چلا گیا، میرا دل کسی نے اپہرن کر لیا، تم میری جان لیتے، اپنی محبوب کا میری جان چلی گئی۔ من ہردے گتا کو بھگوان کم درشٹا، ہے کوئی جس نے اس کو دیکھا ہے؟ اگر یہ شری رام جی ہمارے معبود ہوتے، شری رام جی اگر خدا ہوتے تو میرے بھائی پھر وہ جنگل کو، پیڑ پودے کو پکڑ پکڑ کر کے کیسے کہتے؟ کیوں کہتے؟ کیا خدا ڈھونڈتا پھرتا ہے جس طرح لوگ مسجدوں میں ڈھونڈ پھر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے لوگ وہاں پہ ڈھونڈے، بھگوان کو ڈھونڈ رہے نہیں؟ ایک بھگوان جو ہوتا ہے وہ بھگوان جو آج کی تاریخ میں مروج ہے، وہ رائج ہے، وہ بھگوان سے مراد خدا ہے، اور خدا کسی کو ڈھونڈتا اس طرح جنگل میں پھرتا ڈھونڈتا پھرتا نہیں ہے۔ کو بھگوان کم درشٹا ایک تاریخ ہے۔ تو بہرحال اسی دوران میں جب لکشمن سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ تم نے کہ سیتا کو تم نے دیکھا ہے، تم سیتا کو پہچان لو گے؟ کہا کہ ہاں ہم پہچان لیں گے۔ کہا کہ دیکھو یہ پیر کا پاجیب ہے، یہ تم پہچان لیے؟ کہا کہ ہاں یہ پہچان لیے ہم۔ ہاتھوں کے اندر میں جو چوڑی تھی اس کو پہچان لیا، لیکن جب ہار کے بارے میں آیا کہ اس ہار کو تم پہچانتے ہو؟ کہا کہ نہیں، اس ہار کو ہم نہیں پہچانتے ہیں۔ پیر کے پاجیب کو پہچان لیا لیکن ہار کو نہیں پہچان سکے۔ وہ پوچھا کیوں؟ کہا کہ کبھی بھی ہم نے آج تک ان کے ساتھ میں رہ کر ان کے چہرے کی طرف نظر اٹھا کر کے ہم نے نہیں دیکھا۔ آدھا پشیہ سے موہ پڑی سنترام پادکو ہرا، ماتے کسب لگا درشن کسترین یہ برہما ببو بھی تھا۔ آدھا پشوس پشیہ سوئے ناری، نیچے دیکھ، نیچے دیکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی ان لک الاولی ولیست لک الآخرہ، پہلی بار اگر تمہاری نظر کسی غیر محرم پر پڑ جائے، نہ چاہتے ہوئے پڑ جائے، اچانک سے پڑ جائے، وہ تو تمہارے لیے معاف ہے، لیکن ولیست لک الآخرہ، دوسری بار جو تم دیکھو گے وہ تمہارا وہ معاف نہیں ہے، تمہارے لیے دوسرا نہیں ہے، دوسری بار دیکھنا معاف نہیں ہے۔ اس لیے کہا ہے تو اے ایمان والی عورتوں، اگر تمہارے اندر میں ایمان ہے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ مردوں سے بھی کہا گیا ایمان والے مرد اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو تو تمہاری حفاظت ہوگی، اپنی نگاہیں نیچی کر لو تمہاری حفاظت ہوگی، ورنہ شیطان تم کو اچک لے گا۔ اور جس گھر میں تمہاری حفاظت ہوگی، جس گھر میں تمہاری نگاہ نیچے ہوگی، مرد کی نگاہ نیچے ہوگی، مرد کی حفاظت ہوگی، عورت کی نگاہ نیچے ہوگی، عورت کی حفاظت ہوگی۔ اسی کو کہا گیا ہے یتر ناریستو پوجینتے رمنتے تتر دیوتا، جہاں پر عورت کی پوجا ہوتی ہے، پوجا کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ اب یہ سیوا سنتشٹی سمان، اس سے بڑھ کر کے آدمی اگر کہیں پر جھک جاتا ہے تو وہ غلط ہے۔
وہ غلط، وہ شرک ہے جس کو کہ ظلم عظیم کہا گیا، ان الشرک لظلم عظیم، جس کو سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ ایک عورت مرد کے ہوتے ہوئے کیا دوسرے کو پتی کہے تو کیا کوئی پتی، کوئی شوہر اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ خدا تو میرے بھائی پتی سب سے بڑا رکشک، پتی کا معنی ہوتا ہے رکشک، خدا سب سے بڑا محافظ، سب سے بڑا رکشک ہے۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، جس ذات نے ہم کو پیدا کیا اس ذات کو چھوڑ کر کے ہم غیر اللہ کے سامنے میں کیسے جھک جائیں گے؟ یاد رکھیے کس اور میں بتانے جا رہا ہوں، یہ جو بت جو ہم بولتے ہیں، بت کا مطلب یہاں پر دو ہے، مورتی کا مطلب دو ہے، بت کا مطلب دو ہے۔ ایک بت تو وہ ہے جس کی ظاہری طور پر پوجا کرتے ہیں، اس کے سامنے میں ہاتھ جوڑتے ہیں، اس پر پھول مالا ارپن کرتے ہیں، وہ بھی بت ہے، وہ بھی شرک ہے۔ وہاں اگر کوئی پوجا کرتا ہے تو وہ بھی شرک ہے۔ لیکن ایک بت ہم تمام لوگوں نے پالے ہوئے ہیں اور سب کے آستینوں میں، سب کے دلوں میں وہ بت بیٹھا ہوا ہے۔ بت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بت کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ کسی بت کے سامنے میں پڑے ہوئے ہیں تو وہاں سے اٹھ کر کے آپ اللہ کے سامنے میں نہیں جا سکتا۔ بت نے آپ کا راستہ روک دیا۔ تو ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے راستے سے روک دے وہ ہماری آستین کر دے، چاہے وہ ہمارا کھیت ہو، چاہے وہ ہماری دکان ہو، چاہے وہ ہماری تجارت ہو، چاہے وہ ہمارا بیوسا ہو، چاہے ہمارا کام کوئی بھی مصروفیت کیوں نہیں ہے، اگر اس چیز نے ہم کو اللہ سے کاٹ دیا، اللہ سے روک دیا، وہ سب سے بڑا بت ہمارے لیے وہی ہے، وہ ہمارا بت ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ نہیں دے گا، ان کے اعمال کا بدلہ نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا بھائی؟ اس لیے نہیں دے گا کہ وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا تھا، نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن جب سمدھی آئے گا گھر میں آپ کے، جب کوئی مہمان آئے گا تو آپ اس کو دکھانے کے لیے کرتا بھی پہنیے گا لمبا والا، ٹوپی لگا کر کے اس کو لے کر کے مسجد جائیے گا، چلیے ہم مسجد ہم ہی بنوائے وہاں جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ اب یہاں پر جو ہم نے نماز پڑھی، کس کے لیے نماز پڑھی؟ سمدھی کو خوش کرنے کے لیے ہم نے نماز پڑھی، تاکہ جس کو خوش کرنے کے لیے تم نے عمل کیا تھا، جاؤ تم انہی سے مانگو، تمہارا بدلہ وہی دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، زبان نبوت نے یہ فرمایا۔ زبان نبوت کی زبان، ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، 100 بار جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی زبان جس نے پوری دنیا پر راج کیا اور پوری سادگی کے ساتھ زندگی بسر کر دی، خود سے جھاڑو لگا لیتے تھے گھر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے نبی کی سادگی تھی، دودھ دو لیتے تھے، کرتا پھٹ گیا پیبند لگا لیتے تھے، گھر میں ازواج مطہرات کام کر رہی ہے ان کے ساتھ میں کام کر کے دے دیا۔ ہم لوگوں سے نہیں ہوگا، ہمارے نبی نے ہمارے لیے نمونہ یہ چھوڑا تھا، اور ہم لوگ خود نمونہ بن گئے کہ ہم جیسا کہیں گے ویسا کرو گے، ہم خود نمونہ ہیں، اور بیوی کو بچوں کو ایسا ڈرا دھمکا کر کے ہم رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈر نہ لگنے لگتا ہے، خودکشی کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ بس اوقات ڈر اور بھے کے نتیجے میں دو طرح کا ماحول ہمارے گھر میں بنا ہوا ہے، ایک تو ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے اور ایک آزادی کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اتنی آزادی دے دی کہ موبائل میں فون آ رہا ہے، ہماری بیٹی ریسیو کرے گی اور ہم میں پڑے ہوئے، سب سے پہلے وہ ریسیو کر کے ہیلو ہو گیا، ہیلو مطلب ہیلو، جواب ہے ہیلو کا، ہیلو، ہم ہیں باپ ذمہ دار ہے، باپ محافظ ہے، بیٹا ہے گھر میں، وہ کیا مجبوری تھی کہ بھائی کے ہوتے ہوئے ہماری بہن اور ہماری بیٹی گھر سے اکیلی نکلی، پوری حویلی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہماری بہن ہماری بیٹی گھر سے اکیلی نکل رہی ہے، کیا مطلب نہیں مرے گا؟
ہم موجود ہیں, ہمارے ہوتے ہوئے ہماری بیٹی نے فون کو ریسیو کیا, ہم نے ان کو اتنی آزادی دے دی, ہم اس کو جو کچھ بھی کہہ رہے الٹا ہم کو جواب مل رہا ہے, یہ آزادی ہے. اور دوسرا اتنا ڈر اور بھے پیدا کر کے رکھتے ہیں کہ ہر وقت ڈنڈا اس پر سوار ہوتا ہے, جدھر سے چاہے ایک بار بولو صحیح اور اس کے بعد پھر پٹائی شروع. اس ڈر سے کیا ہو رہا ہے, خودکشی کے رجحانات بڑھ رہے ہیں اور آزادی کے نتیجے میں ارتداد کے رجحانات بڑھ رہے ہیں, ذہنی ارتداد پیدا ہو رہا ہے, دینی ارتداد پیدا ہو رہا ہے. ابھی ہمیں ایک لڑکی کی شادی کا مسئلہ پیدا ہوا اور وہ لڑکی بول رہی تھی کہ ہم اسی لڑکے سے شادی کریں گے, اور وہ لڑکا ہم لوگوں کے مسئلہ کا نہیں تھا. ہم نے 3-4 مفتیوں سے آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ مفتی صاحب ایسا مسئلہ ہے, اب کیا کرا جائے, مسلک نہیں مل رہا ہے. بددین, بے ہوتا ہے بے دین, ایک ہوتا ہے بددین. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہم لوگ بد عمل نہیں ہیں بلکہ بے عمل ہیں.